السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں. آج کا پروگرام بہت اہم ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سیریز جو ہے نا وہ اسپریچول چینل پہ ڈالوں گا جو میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور قرآن کی ہر آیت کے متعلق اس کا ڈسکرپشن، اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاؤں گا ہر آیت کا. لیکن وہ ابھی انڈر ریویو ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر، ابھی نہیں ہوا وہ. لیکن ابھی جو پہلے ابھی پروگرام میں بنا رہا ہوں وارم اپ ہے. وارم اپ وہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سردیوں کے اندر آپ اپنے انگیٹھیوں کے اندر، پرانے زمانے کی میں بتا رہا ہوں کہ کوئلے جلاتے ہیں، اس سے تھوڑی گرمی پیدا ہوتی ہے، ہاتھ سیکتے ہیں، دیٹ از کالڈ وارم اپ. اب آپ کو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ آئے اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے رہے، لیکن حقیقت آپ کو کوئی نہیں بتایا گیا کہ کیا حقیقت کیا ہے، کہ اللہ کا وجود، اللہ ہے کون، اور وہ پیدا کیسے ہوا، اور اس کے علاوہ دنیا بنائی کیوں. بہت سارے سوال ہیں، کنفیوزنگ سوال ہیں جو انسان کی عقل میں اب تک نہیں آ سکیں. جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے اس کے حساب سے میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو حقیقت پہنچا دوں. اور اس کے اندر میں کسی کی برائی بھی نہیں کر رہا، نہ کسی کو اچھا کہہ رہا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے نا نیچر کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بڑے آسان الفاظ کے اندر. اس سے پہلے میں نے اپنے پروگرام کے اندر آپ کو وہ ہیومن باڈی، سول اور اسپرٹ کے فرق کو بتا دیا تھا، تھوڑا خدا کے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ وہ ڈیوائن پاور کیا ہوتی ہے. لیکن اب ہم شروع کریں گے نیچر سے. سب سے پہلے نیچر ہے کیا؟ نیچر رتھ لیس ہے. سب سے پہلی بات آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ بے رحم ہے. جو لوگ ہی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں واپس جنت میں لے جائے گا اور دوزخ میں لے جائے گا لاکھوں سے، ابھی تو قیامت آئی نہیں، قیامت کے بعد. لیکن وہ سب فیک ہے. وہ فیک اس طریقے سے ہے کہ وہ کہہ کچھ اور رہا ہے اور اس کو پیش کچھ اور کیا جا رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کیونکہ لوگ یقین نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ جنت تمہیں ملے گی، وہاں پہ تمہیں کھانے ملیں گے، طرح طرح کے کھانے ملیں گے، اور تمہیں یاد آئے گا کہ یار ہمیں تو اللہ نے پہلے بھی یہ چیزیں دی تھیں. اب ذرا اسی سے شروع کرتے ہیں ہم. آپ ذرا غور سے سوچئے کہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے جب ہماری ساری روحیں، ارواح جو تھیں، وہ اللہ کے پاس سے ایک ساتھ ہی پیدا کی تھیں، اس نے پھر آہستہ آہستہ اس نے زمین پہ اتاری تھیں. تو وہاں بھی کھانا پینا تو ہوگا، اس طرح تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو بھی ہے. تو جب ہم ادھر آ گئے دنیا کے اندر تو ہم نے یہ نہیں کہتے ہم کہ بھائی یار واقعی تو بڑی زبردست چیزیں ہیں، پہلے بھی ہمیں ملی ہیں. تو پہلے ذہن کے اندر ہمارے یہی ہے کہ بھائی جو ہمیں پہلے جو آسمان پہ جب ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا تو اس در بھی ملی تھی یہی چیزیں. تو اس طریقے سے بجائے اس کے کہ الٹا کہہ گئے کہ وہ یہ اصل میں لیڈر جو ہے نا وہ الٹا بتا گئے کہ قیامت کے بعد فیصلہ ہوگا. اب قیامت تو کروڑوں سال کا، کسی کو پتہ ہی نہیں کب آئے گی. قیامت ویسے آ رہی ہے ہر جگہ، مطلب سیاروں میں، ستاروں میں آ رہی ہے، پیچھے پیچھے یہ ستارے مرتے رہتے ہیں، زندہ ہوتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کو آپ اب نارمل نہ سمجھیں کہ یہ قدرت ہے. قدرت سیلف، یعنی کہ وہ خود بخود ری جنریشن ہوتی ہے، خود آٹومیشن پہ ہے سارے کچھ سسٹم. اور یہ بھی نہیں، اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو دنیا جنت نہیں ہے. دنیا میں دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے. وہ کس طریقے سے؟ جنت اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ نیک کام کریں گے، آپ اچھے کام کریں گے، لیگل کام کریں گے، تو آپ کو اسی دنیا میں سکون ملے گا. دیٹ از کالڈ جنت. آپ ذرا غور سے دیکھیے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے. جنت کے جو لوازمات ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ہر قسم کا فروٹ، ہر قسم کے مسالے، کیا کچھ نہیں قدرت نے بنایا. کس نعمت کو تم ٹھکراؤ گے؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. انسان تو کچھ بھی نہیں بنا سکتا سوائے جوس بنا سکتا ہے، لیکن چیزیں جو بیسک ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا سلسلہ، کہ مطلب غلط کیوں بتایا گیا. دیکھیے اس میں پولیٹکس بھی شامل ہے. اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نیچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رuthless ہے، بہت بے رحم ہے. مطلب وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو مرتا رہے گا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کو میں نعوذ باللہ، میں یہ خدا نہ کرے کفر نہیں بک رہا، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیے حضرت امام حسین شہید ہو گئے. اگر وہ چاہتے اللہ تو وہ بچا سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ پیارے نبی کے وہ نواسے تھے.
تو اسی طرح حضرت عیسیٰ تو ان کے بیلوڈ میسنجر تھے، ان کو بھی بچا سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں بچایا کہ وہ پھر باعث ہو جاتا ہے نا. اگر قدرت باعث ہو جائے، اگر وہ فیور کرے کسی کی ایک کا کہ بھائی مسلمان اچھے ہیں یا ہندو اچھے ہیں یا کرسچن اچھے ہیں یا یہودی اچھے ہیں، تو پھر وہ تو قدرت چل ہی نہیں سکتی نا. سب لوگ کہیں گے کہ بھائی یار یہ کیا، آپ کیوں فیور کر رہے ہیں ان کا. یعنی ایون آپ اس سے سوچئے کہ نان مسلمس کو بھی وہی فائدے ہیں جو کہ مسلمس کو ہیں یا جو اللہ کو مانتے ہیں. میں اس طریقے سے کہہ دیتا ہوں. تو اب آپ سوچئے کہ قدرت جو ہے، اب مثال کے طور پر ایک بچہ نہیں پڑھتا اور وہ اللہ کی سے لو لگا لیتا، ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا، کیا پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فیل ہو جائے گا. اگر ایک آدمی مر رہا ہے، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا تو کیا وہ بچ جائے گا علاج کے بغیر؟ نہیں بچے گا نا، جب تک کہ ایک پروسیجر سے آپ نہیں گزریں گے نا. مثال کے طور پر جیسے آپ کچن کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک سادہ سی مثال میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاول بناتے ہیں تو چاول ہوا میں تو نہیں بن سکتے نا، جادو نہیں ہے، اٹ از مذہب، از جادو نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو پورے پہلے ٹولس لینے پڑیں گے کہ بھائی پتیلی ہے، چمٹا ہے، اور پھر انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر نمک ہے، چاول ہیں، پھر اس کی پروسیجر ہوتا ہے کہ بھائی ہم کس طریقے سے پروسیس ہوتا ہے اس کا کہ بھائی ہم پہلے صاف کریں گے چاولوں کو، پھر اتنی اس پہ رکھیں گے، پھر اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کی بیس لائن بنتی ہے کہ بھائی نمک اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہوگا تو وہ رسک ہو جائے گا، کم ہوگا تو جب بھی ذائقہ خراب ہو جائے گا ہر چیز کا. تو ایک جب پروسیس سے گزرتے ہیں نا تو وہ پھر چاول بہترین تیار ہوتا ہے. یہ قدرت ہے. اسی طریقے سے جو باڈی ہے وہ بھی قدرتی ہے. اگر آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی. تو یہ انہوں نے اپنے چکروں کے اندر جو مولوی حضرات ہیں نا، چاہے وہ کسی اس کے فرقے کے ہوں، مولوی حضرات نے بیڑا غرق کر دیا مذہب کا. میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن بھی صحیح ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ تینوں صحیح ہیں، پیغمبر بھی صحیح ہیں جو، لیکن یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبروں کو خاص طور سے اتارا گیا ہے اللہ کی آسمان سے. سبھی اترے آسمان سے، انسان جو بھی اترا ہے وہ آسمان سے ہی تو اترا ہے. آپ یہ نہیں کہیں. اور نہ وہ میریکل، جو ان کے میریکلس تھے ان کی بھی کوئی اس طرح ویلیو نہیں ہے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں. میں نے اس کے بھی انالیسس کیا ہے اور میں نے 2 پروگرام بھی بنائے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کس طریقے سے پانی روکا تھا. اس کا بھی ایک پروگرام میں نے الگ بنایا، لیکن میں دوبارہ بناؤں گا آپ لوگوں کے لیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف ایک ٹیکسٹ کرتے تھے. جو پیغمبر تھے وہ ٹیکسٹ کرتے تھے، اللہ کا پیغام بتاتے تھے لوگوں کو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ کوئی یعنی کہ مطلب غیر معمولی چیز بھی نہیں کر سکتے تھے. جو میریکلس آپ کہتے ہیں نا، ہاں اللہ نے بتایا ضرور ہوگا کیونکہ اس وقت علم نہیں تھا. اس کی جو دنیا کی جو وہ ہے نا تاریخ، وہ تقریباً 4-5 لاکھ سال ہے، چلو اس سے بھی زیادہ ہی ہوگی لیکن کم از کم. تو اس وقت نالج ہی کوئی نہیں تھی. تو اس وقت کس طرح بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نامینیٹ کیے، اس کی مرضی ہے، کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتا ہے. بہت سارے نبی بھی آئے، اور ایون آپ کو پتہ ہوگا کہ یہودیوں کے اندر عورتیں بھی نبی آئی ہیں. یہ میں بتا دوں، عورتیں بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے عورتوں کی. یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر وہ بیچاری ایک عورت کو مجھے اتنا افسوس ہوا، وہ ایک آدمی مطلب شکل سے نفرت ہے اس آدمی کی، ٹی وی بھی آتا ہے، اس نے اتنی بدتمیزی کی کہ عورت کو نہیں بدتمیزی کرنی چاہیے. آپ سمجھا دیں لیکن بدتمیزی نہیں کریں کسی کے ساتھ بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد اللہ تعالیٰ نے، وہ کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے، نیکی مطلب نیک کام کر سکتا ہے. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو قرآن اور بائبلس اور جو وہ ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو اتارے گئے ہیں نا، اس کی تشریح غلط کی گئی ہے کہ آپ جب جائیں گے تو پھر آپ کو ہر چیز ملے گی. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اسی دنیا میں سب کچھ ملے گا آپ کو. اسی دنیا میں آپ جب مر جائیں گے نا تو آپ کی سول یہیں پہ ختم ہو جائے گی، ہوا کے اندر تحلیل ہو جائے گی، اور آپ کی باڈی مٹی میں مکس ہو جائے گی، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا کروں. اس لیے کہ آسمان پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے ہوا کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ کی جو محنت، اور یہ محنت بھی کیا ہے آپ کی، غور سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تو صاف کہتا ہے کہ بھائی جو محنت نہیں کرے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایز از ہو گیا نا. قدرت ایز از ہے، مطلب جیسی ہے ویسے ہی. مطلب اگر محنت کرو گے تو ٹھیک، پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے، رول ہے، نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن وہ سائنس ہے.
سائنس بتا دی کہ آپ کس طرح آپ تحقیق کریں. اب دیکھیے جس نے بجلی بنائی پیدا کی یا انوینٹ کی وہ میریکل نہیں ہے. آج کل جس نے ہارٹ کا بائی پاس آپریشن کیا وہ میریکل نہیں ہے. وہ ٹیم کے طور پر کرتے ہیں. ٹیم. اب میرا بھی ہارٹ کا بائی پاس آپریشن ہوا الحمدللہ, اس کی بڑی مہربانی ہے, میں ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ایک بچہ, چھوٹا بچے کی طرح آپ کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی یہ پہلے پیغمبروں کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا کہ پیغام جو دیا گیا کہ بھائی میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کمفرٹ آپ کو دینا ہے. اٹ از اے اپرچونیٹی, اٹ از ناٹ اے تھریٹ, اٹ از ناٹ تھریٹ, اٹ از اے اپرچونیٹی. یو کین گیٹ دی بینیفٹس فرام دی نیچر, انلمیٹڈ فیورس. مطلب اگر آپ اچھے کام, اس کی آسان سی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر جیسے ٹریفک کو آپ لے لیں, اگر آپ پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا, مغربی دنیا کی بات کر رہا ہوں جہاں رولز چلتے ہیں, تو اگر آپ ٹریفک صحیح طریقے سے چلاتے رہیں, گاڑی چلاتے رہیں گے تو آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ جنت ہے. لیکن اگر آپ غلط کریں گے تو پھر آپ کو ٹکٹ ہی ملے گا, جرمانہ بھی ہوگا, جیل بھی ہو سکتی ہے. تو وہ دیٹ از ہیل, وہ قیامت وہ ہے, کیا ہوتا ہے, جہنم ہے. اب آئیے کہ بھائی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ قیامت آئے اور فلانا آئے اور فلانا آئے, تو یہ سب چیزیں بیکار چیزیں ہیں. کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی, نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوگے, کوئی بھی نہیں ہوگا, جو ہوگا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ اندیکھی جو ہے نا صرف اپنے مولوی حضرات اپنے فائدے کے لیے, اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو کہ بھائی ہمیں پیسے دے دو, ہم تمہیں جنت دلوا دیں گے. جنت ان کے باپ کی بھی نہیں ہے. جنت جو ہے نا یہی ہے دنیا میں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ الٹا بتا دیا انہوں نے. اب قرآن کا میں آپ کو بتاؤں گا سارا کہ کیا کیا چیزیں کہیں بھی ہیں اس نے. جیسے اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں, فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو قدرت نے خود کہہ دیا کہ بھائی اگر ایسی بات ہوتی تو وہ تو مسلمان تھے, اللہ ان کی مدد کر دیتا. نہیں کرے گا نا. اس لیے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے, لیکن بائسٹ کہلائے گا. وہ اس کو کہا ہے کہ بھائی آپ اپنی مدد خود کریں, تو بس ختم ہو گئی بات. جو نیک کام کرے گا آپ لیگل, مثال کے طور پر اگر کوئی زنا کرتا ہے غلط طریقے سے بازاری عورتوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے اس کو ایڈس ہو سکتا ہے, اس کو بیماریاں ہو سکتی ہیں, جہنم میں جائے گا. مطلب جہنم سے مراد یہ ہے کہ اس کو سکون تو نہیں ملے گا, ختم ہو جائے گا, وہ بدنامی بھی ہوگی, پیسہ بھی جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر لیگل کام کرے, رشوت لے گا, پھنس جائے گا, کبھی جیل ہو سکتی ہے. اگر لیگل کام کرے گا بے شک پیسہ کم ہو, لیکن اگر آپ کو, میں سمجھتا ہوں منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے انسان کی کہ 3 ٹائم کھانا ہو جائے, گھر فری ہو اور اپنا کھانا پینا چلتا رہے اور نیند اچھی آئے, تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے روز یہ چاہیے, روز وہ چاہیے, شراب بھی چاہیے, تو اٹ از ناٹ پاسبل. اور یہ پھر یہ دنیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن بھی صحیح ہے, اور جو مطلب جو انہوں نے پیش کیے ہولی میسنجرس نے وہ دکھائے میریکلز, وہ بھی صحیح ہیں. اور جو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دکھائے. اصل ذہانت ہے اللہ کی. اب اللہ نے بنایا ہے کہ دماغ, انسان کو تو دماغ جو بنایا ہے اس کے اندر اپن غور سے دیکھیں کہ اٹ از کالڈ اسٹارس آن دی اسکائی. اگر آپ اس دماغ کی طرف دیکھیں نا تو یہ چھوٹے چھوٹے سے سیل ہیں, کوئی اربوں کھربوں سیلس ہیں, چھوٹے چھوٹے. آپ اندازہ کریں اس کی ذہانت کا. وہ جو بھی ہے وہ بڑا ذہین ہے, لیکن انسان نہیں. اگر آپ نے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آسمان میں بیٹھا ہوا ہے, بارش وہ بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے بابا, اور چاند طرف وہ بیٹھی ہیں, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ایسی ہر کس کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک نیچر ہے, سمجھ لیجیے کہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. وہ یہ بالکل غلط ہے کہانی ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہوا بھیجتا ہے. دیکھ لیں آپ, میں یہ اس کو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میں نے اس کو خدا نہ کرے اس کو غلط مطلب میں نہیں لیجیے گا. آپ کہتے ہیں کہ بھائی آیت پڑھو تو بارش ہو جائے گی. آج سائنس بتا رہی, خود یہاں بارشیں کر لیتے ہیں سائنس کے حساب سے. زلزلے لے آتے ہیں. آپ تو چھوڑیں زلزلے, بیماری بھی کسی کے جسم دماغ پر ڈال دیتے ہیں. کسی سینٹرل امریکہ کے پریزیڈنٹ کو امریکہ نے اس طرح کی کیا تھا, وہ نقصان پہنچایا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے, مطلب سائنس ہے ایکچولی. یہ لائف جو ہے نا آپ کی ایک یوں سمجھ لیں مشین ہے. ایک خاص وقت میں, جیسے جانور نہیں ہوتے ہیں, ایک خاص وقت تک اس نے ہمیں زندہ رہنا ہے, اس کے بعد آٹومیٹیکلی مر جانا ہے, آٹومیٹیکلی ہر آدمی نے. تو اس کے اندر کوئی آپ کو جو یہ کہانی ہے بتائی جاتی ہے نا کہ آپ کو 70 حوریں ملیں گی اور فلانا ملے گا, اور یہ سب بکواس ہے.
معافی چاہتا ہوں، وہ اس لیے مجھے یہاں یاد آ گیا، ایک ہنستے بتاتا ہوں آپ کو، ایک میرے دوست ہیں بہت وہ نازک سے ہیں، مطلب وہ کہنے لگا یار میں تو بس 6 ہی مانگوں گا اللہ سے. میں نے کہا سر جی آپ سے ایک تو سنبھلتی نہیں، آپ 6 کیوں مانگ رہے ہیں؟ 6 کا کیا کریں گے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا کہ جنت میں حوریں ہو رہے ہوں گے 70 ہوتے. آپ سوچیں ذرا غور سے سوچیں، 70 حوروں کرے گا کون؟ کیا کرے گا؟ کہ یہی کام رہ گیا دنیا کے اندر کے ہیں؟ ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی چیز کو بھی، لیکن یہ صدیوں سے چل رہا ہے. ہر آدمی جو ہے نا اپنے پیسے کمانے کے چکر میں، عالم جو ہے وہ پیسے کمانے کے چکر میں غلط فتوے، اپنی مرضی فتوے لے لو جس طرح چاہو. میں تو حج بھی کیا الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ میں خدا نہ کرے نان مسلم ہوں یا میں پکا مسلمان ہوں اور لوگوں سے بہتر مسلمان ہوں، اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں نا چیزیں، تو آپ کو دنیا میں جنت مل جائے. یہ جو کہانیاں بتائی گئی ہیں نا کہ وہ اس کے اندر اللہ خود بھی کہتا ہے کہ میں تو بہت رحیم ہوں، میں زیادہ سزا بھی نہیں دوں گا. بس ٹھیک ہے، جو بھائی اگر جس دماغ کے اندر کوئی آئی خیالات، اس کی تو سزا ہونی بھی نہیں چاہیے اور ہوگی بھی نہیں. جو لوگ یہ ڈراتے ہیں نا، ارے بھائی ماں باپ کا تو اتنا بڑا رتبہ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی بالکل رتبہ ہے، میں مان رہا ہوں، ایک ایتھیکل ویلیوز بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک باپ اگر قتل کر دیتا بچے کو تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ سزا نہیں ہوئی. میں نے یہاں دیکھا کینیڈا کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اس کے بچے کہہ رہے ہیں ہم تو ہمارا باپ ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت کرو گے تو ایک ایتھیکل ویلیوز ہے نا، ان کو سمجھیں. ہاں معاشراتی چیزوں کو سمجھیں، ایسے الٹی سیدھی باتیں نہ کریں کہ ہوائی جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سی جنت میں چلے جائیں گے. جنت یہیں پر ہے دنیا میں، آپ اس کو مانیں. اور لوگ تو پھر کہ جی ہمیں ادھر دفن کیا جائے سعودی عرب کے اندر. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، ہاں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بات تو صحیح ہے. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ہوا بھی ہر جگہ موجود ہے. ہوا بھی نظر نہیں آتی، اللہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور ناپ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ڈائمنشن نکال کے، اس کے پریشر نکال کے ہم ہوا بھی کا وہ کر سکتے ہیں. تو اللہ کا بھی ایسے ہی نظام ہے کہ اللہ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر خود موجود ہے. دماغ کے اندر 2 دماغ چلتے ہیں، ایک لیفٹ سائڈ کا اور ایک رائٹ سائڈ کا. لیفٹ کا دماغ جو ہے وہ اللہ کا وہ کہلاتا ہے، اور رائٹ، یہ میڈیکلی میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، رائٹ سائڈ والا شیطان کا. سب سے پہلے جو اٹیک کرتا ہے نا، سوری میں تھوڑا سا الٹا بتا گیا، لیفٹ سائڈ والا جو ہے نا وہ شیطان کا دماغ ہے، اور رائٹ والا اس کا ہے اللہ کا. سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے شیطان کا دماغ. مثال کے طور پر آپ کر کے دیکھیں، کوئی بھی ہو، کتنا بھی پارسا ہو، آپ جائیں اسٹور کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے. اگر نہیں دیکھ رہا نا تو آپ کوشش کریں گے کہ میں اٹھا لوں کوئی چیز. یہ فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو کمزور بنایا ہے، اسی لیے کمزور بنایا ہے کہ بھائی جن نہیں بنانے تھے، انہوں نے جن نہیں بنانے تھے، یہ آئرن مین نہیں بنانے تھے، انہوں نے ایک انسان بنانا تھا کہ جو انجوائے کر سکے لائف کے اندر، سمپل. تو اس لیے پھر اسی وقت پھر شاید اللہ کا جو دماغ ہے نا فوراً اٹیک کرتا ہے کہ نہیں، اگر تم نہیں چوری کی تو تم جیل چلے جاؤ گے. تو پھر ٹھہر جاتا ہے. پوری رات ان کی لڑائی ہوتی رہتی، 24 گھنٹے دماغ کے اندر، 24 گھنٹے آپس میں بحث کرتے ہیں، شیطان کا دماغ اور اللہ کا دماغ دونوں. تو شیطان ہے کیا؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ ہے پازیٹیو انرجی اور شیطان ہے نیگیٹو انرجی. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یونیورس بیچ میں 2 ہولز ہیں، ایک ہے وائٹ ہول اور ایک بلیک ہول. بلیک ہول جو ہے نا وہ انرجی ایمٹ کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا جو بلیک ہول ہے وہ گندی انرجی ایمٹ کرتا ہے. یہ ایک سائیکل سا ہے پوری قدرت. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک دنیا ہی ہے ساری، ایسی دنیا ہزاروں، اور خود قرآن میں آ گیا کہ ایسی دنیا ہزاروں ہیں. اور جب یہ ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں، سیارے ٹوٹتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں، یہ ایک وہ ہے پروسیس ہے، پروسیجر ہے. تو وہ قیامت ان جگہ آ چکی ہے. اسی طریقے سے جو ہماری دنیا ہے وہ ابھی بہت آگے ہے نمبر اس کا، لیکن آئے گی. یہ میں اس لیے کہ قرآن میں، لیکن اس طرح نہیں ڈرایا گیا ہے کہ بھئی ہاں یار تم نے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا نہیں. آپ آرام سے رہیں، کوئی ہراسمنٹ نہ ہو پھیلائیں، اپنے آرام سے نیک کام کریں، اچھے کام کریں، معاشراتی کام کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. تو
تو یہیں زندگی اچھی ہے. کیوں آپ یہ ذرا غور سے دیکھیے کہ مغربی جو ملک ہیں وہ کیوں آگے بڑھ گئے. اس لیے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ نماز ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، پڑھو، لیکن اس سے زیادہ آپ قانون کی وہ کریں، رکھوالی کریں. اس ملک میں قانون صحیح ہوتا ہے نا. اب پاکستان کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا. اگر سارے ملا بیٹھ جائیں جب بھی وہ نہیں صحیح کر سکتے، اس لیے کہ قانون نیچر کنٹرول کرنا ہے آپ نے. تو میں صرف آپ کو وارم اپ اس پروگرام کے اندر اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ میرے پروگرام کو دیکھتے رہیں. 2-3 پروگرام میں اسی طریقے سے بناؤں گا تاکہ آپ اگر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں نا، آپ وہ بالکل اوپن چیلنج بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ یقیناً اپنی جو بات ہے نا، میں خدا نہ کرے کوئی کفر نہیں پکڑ رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی بھی بتایا قرآن بھی سچا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی سچی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی سچی ہے، پیغمبر بھی سچے ہیں، قیامت بھی آئے گی، ہر چیز سچی ہے، لیکن اس کو غلط بتایا گیا، انٹرپریٹیشن جو ہے غلط ہے. تو آپ اسے غور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ.